استقبال ہے آپ کا ہمارے اس نئے ایپیسوڈ میں۔ آج سے ہم اس عظیم سیرت کی ابتدا کر رہے ہیں جو سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج ہر انسان اپنی زندگی میں تمام طرح کی سیرت سے وابستہ ہے، کیونکہ ایک انسان دوسروں کی سیرت پڑھ کر ہی اپنی زندگی سنوارتا ہے، لیکن یہ سیرت جس کا ہم تذکرہ اپنی اس سیریز میں کرنے والے ہیں وہ سب سے عظیم اور افضل سیرت ہے، جس کو پڑھ کر یا سن کر لوگ اپنے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی سدھارتے ہیں۔ تو اس بہترین سیریز کو سنیں اور کوشش کریں کہ اس پر دلیری کے ساتھ عمل کریں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہم ولادت رسول سے کرتے ہیں، اس وقت سے جب دنیا کے حالات شدید خراب اور بگڑ چکے تھے۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، برصغیر کے عقیدے اندھے ہو چکے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں ستی پرتھا نام کی ایک رسم، جس میں اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس عورت کو اسی کے شوہر کے ساتھ چتا پر جلا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح یورپ اور کئی بر اعظموں میں بت پرستی اور تمام طرح کی خرافات عام تھی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں ظلم اور ظالموں کی بڑی بڑی حکومت اور عمارتیں قائم تھی۔ شراب نوشی، برائی، جوا، قتل و غارت، بت پرستی اور جہالت کے باطل ہر طرف پھیل رہے تھے۔ ایسے مشکل اور پرشوب دور میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سرور انبیاء، تاجدار حرم، قاسم النعیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ عجیب و غریب واقعات ظاہر ہوئے، جنہوں نے یہ اشارہ دیا کہ بہت جلد کفر اور جہالت کو ختم کرنے اللہ کا محبوب رسول آ رہا ہے۔ جیسے کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی، اسی رات قیصر روم کے 14 برج خود بخود گر پڑے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ محبوب رب العزت کی آمد قریب ہے۔ اسی طرح فارس میں لوگ 1000 سال سے ایک آگ کی حفاظت کرتے آ رہے تھے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن آمد مصطفیٰ کی خوشی میں وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ یہ بھی ایک علامت تھی کہ اب شرک کا خاتمہ طے ہے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کی تھی وہ بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول بروز پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک اور صاف پیدا ہوئے، آنکھوں میں پہلے سے سرمے مہر نبوت، غسل بھی پہلے سے ہوا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی حسین اور خوبصورت پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سب سے پہلے سجدہ اسی وقت کیا۔ یہ عظیم معجزہ دیکھ کر پورا اہل مکہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مشہور قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عظمت والا بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کچھ یوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن معرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک ہے۔ باقی اگلا ایپیسوڈ کل ضرور دیکھیں۔